اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار و مغلاق الشر والظلمات و آلہ و بارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے اس نوجوان طبقے کے بارے میں، ان بھائیوں کے بارے میں جن کو کثرت کے ساتھ احتلام آتا ہے، جریان کی بیماری ہے ان کے جسم میں، ذکاوت حس کی بیماری ہے یا سرعت انزال کی بیماری ہے۔ ان چاروں بیماریوں کے لیے ایک بہت پاورفل ٹوٹکا لایا ہوں۔ آپ ذرا غور سے سماعت کریں، انشاءاللہ جب آپ یہ ٹوٹکا استعمال کریں گے نا، آپ دعا کرنے کے لیے، مجھے دعا دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اور چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، مہنگا نہیں ہے اتنا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا لینا ہے؟ پنسار سے 100 گرام گوند کتیرا لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے 100 گرام ستاور لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے 100 گرام موسلی سفید انڈین آپ نے لینی۔ آپ ان تینوں اجزاء کو گرینڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایک صفوف تیار ہے، آپ کی دوائی تیار ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح کے ٹائم آپ نے ایک گلاس پانی کا بھر کر اس کے اندر 1 چمچ ڈال دینا ہے۔ آپ نے اسی صفوف کا، آپ اس گلاس کو ڈھانپ کر رکھ سکتے ہیں، احتیاطاً کوئی چیز اور اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، تو یہ شام تک پڑا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روٹی سے پہلے اگر یہ دوائی استعمال کروں، تو آپ پھر یہ استعمال کرنے کے 1 سے 1.5 گھنٹہ بعد آپ روٹی کھائیں گے۔ نہیں تو روٹی کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹہ بعد یہ آپ استعمال کریں، تو پھر اسی طرح آپ کو اسی گلاس کے اندر پانی ڈال کر 1 چمچ آپ صفوف کا ڈال کر رات کو رکھتے ہیں، ساری رات وہ گلاس پڑا رہے۔ تو صبح کے ٹائم جو ہے، آپ اگر وہ گہرا پان ہو تو اس کو چمچ سے نکال کر آپ کھا لیں، اس کے اوپر سے جو پانی ہوگا اس کو پی لیں۔ اگر ویسے پیا جاتا ہے تو ویسے پی لیں۔ آپ انشاءاللہ اس ٹوٹکے کو 10 سے 12 دن استعمال کریں گے نا، رزلٹ تو انشاءاللہ پہلے دوسرے دن سے آپ کو نظر آئے گا، لیکن آپ 10-12 دن استعمال کریں گے نا تو اپنے اندر ایک طاقت کی لہر دوڑتی آپ کو نظر آئے گی۔ میں نے تو 4 بیماریاں بیان کی ہیں، یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ دوائی، یہ ٹوٹکا، یہ صفوف فائدے مند ہے۔ اگر آپ کے پاس دودھ میسر ہے تو یہی جو ہے صفوف دودھ کے اندر ڈال کر رکھیں، رات کو بھی دن کو بھی۔ اگر دودھ میسر نہیں ہے تو آپ پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو دودھ کے اندر استعمال کریں گے اس کا فائدہ ذرا زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔